شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری یاسین صاحب دام برکاتہم عالیہ، فون پہ ان کو حکم ملا، حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ صاحب خانہ کا تعلق حضرت کے ساتھ استادی شاگردی والا تعلق ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا اس موقع پہ جمع ہونا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ حضرت نے فرمایا تھے کہ ایثار کر رہا ہوں، آپ ہی بیان فرمائیں۔ میں نے کہا آپ اختصار کر لیں، ایثار نہ کریں، لیکن بعد حضرت کا حکم تھا تو اس نے میں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ آپ بھی گرمی میں بیٹھے ہیں، ہمارے موقع کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کر کے بات کو سمیٹوں گا، دعا انشاءاللہ حضرت فرمائیں گے۔ دوستو، شادی کس کو کہتے ہیں؟ شادی کے مقاصد کیا ہیں؟ شادی والی زندگی کے سنہری اصول کیا ہیں؟ اور اس نسبت کی اہمیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک کیا ہے اور اللہ کے ہاں کیا ہے؟ یہ کچھ مختصر سی جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شادی کہتے ہیں ایک مسلمان بچے اور بچے کے درمیان میں گواہوں کی موجودگی میں حق مہر کی تقرری کے ساتھ ایک عقد کرنا، یہ شادی نکاح ہے۔ اور اس کے کچھ بنیادی مقاصد ہیں۔ آج حقیقت یہ ہے کہ بچہ باپ بن جاتا ہے، اسے شادی کا مقصد معلوم نہیں ہوتا۔ ایک بچی ماں کے مقام کو پہنچ جاتی ہے، شادی کے مقصد سے ناواقف ہوتا ہے۔ جب مقصد ہی معلوم نہ ہوگا، بے مقصد زندگی گزرے گی تو اس میں سکون نہیں آ سکتا، وہ پریشانی کا ذریعہ بنے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کی ملاقات کے لیے گئے، اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں ملاقات ہونی تھی، اللہ تعالیٰ نے نشانی بتلائی، مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلے جائے گی، وہی ملاقات ہوگی میرے بندے سے۔ آپ نیند میں آ گئے، خادم تھا، اس نے دیکھا تلی ہوئی مچھلی ہے، وہ زندہ ہو کے پانی میں چلے گئی۔ سوچنے لگا جب آپ جاگیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کی شان، جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو وہ غلام سے خادم سے بات بھول گئی بتانا، اللہ نے بولا آپ اٹھے سفر شروع کیا، اگلا سفر۔ اب آگے سفر کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تھکاوٹ ہو رہی ہے سفر میں، مچھلی لے اور ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو تب اس خادم کو پتہ چلا کہ حضرت وہ تو فلاں جگہ پہ زندہ ہو کے پانی میں چلے گئے تھے۔ تو کہا اللہ کے بندے وہی تو جگہ تھی خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے، چلو واپس لوٹو۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں تک پہنچے، لمبا طویل سفر کر کے کوئی تھکاوٹ نہیں۔ جب وہاں سے آگے چلے، جو مقصد کے علاوہ سفر تھا، مقصد تو اسی مقام پہ ملنا تھا، جو مقصد کے علاوہ سفر تھا اس میں آپ کو تھکاوٹ ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لڑکے کو، لڑکا، بچہ اور بچی ماں باپ کے مقام کو پہنچ جائے اور شادی کا مقصد معلوم نہ ہو تو بے مقصد زندگی گزرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں آتا۔ تو پہلے ہمیں اس کا مقصد معلوم کرنا ہے۔ شادی کے کچھ بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ایمان کی تکمیل ہے، النکاح نصف الایمان۔ نصف ایمان مسلمان اپنے اخلاقیات سے، عبادات سے، معاملات سے پاتا ہے۔ جب ازدواجی زندگی میں قدم رکھتا ہے گویا کہ اس کی ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ دوسرا مقصد گناہوں سے حفاظت، تاکہ ایک مسلمان لڑکا اور لڑکی وہ گناہوں سے محفوظ رہ سکے۔ اور تیسرا مقصد وہ محبت پانا ہے۔ اب ظاہر ہے میں محبت دوں گا تو محبت پاؤں گا بھی۔ اگر خاوند بیوی کو محبت دے گا تو اسے بھی محبتیں ملیں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، تاڑی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے صرف ماتم ہوتا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں گھر میں محبتیں ہوں، ایک ہاتھ سے تو پھر ماتم ہی ہوگا، گھر میں محبتیں نہیں آئیں گی۔ تاڑی دو ہاتھوں سے بجے گی۔ خاوند چاہے کہ بیوی کے طرف سے محبت ملے اور خاوند محبتیں دینے کے لیے تیار نہیں، یہ پھر اس مقصد میں ناکام۔ تو محبت حاصل کرنا شادی کے مقاصد میں شامل۔ اصول یہی ہے کہ محبت دوں گا تو محبت پاؤں گا۔ اور ایک مقصد شادی کا وہ عزت پانا ہے، عزت دوں گا تو عزت لوں گا۔ اور ایک مقصد نیک اولاد کا حاصل کرنا، ان کو معیوب بات نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے مانگی، اللہ نے بیٹے کی بشارت دی۔ اور ایک مقصد جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
میں نے یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں جوڑا بنایا تاکہ تم سکون کی زندگی پا سکو۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ شادی کی ازدواجی زندگی کا بنیادی مقصد ہے کہ میری زندگی میں سکون آ جائے۔ اور آج کا نوجوان کہتا ہے یار میں تو شادی کر کے پھنس گئی۔ معاشرے میں یہ صورتحال ہے، آپ بھی سنتے ہو، یار شادی سے پہلے زندگی اچھی تھی اب تو میں شادی کر کے پھنس گیا۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس نسبت سے شادی اور ازدواجی زندگی سے سکون آتا ہے، لیکن آج کا نوجوان کہتا ہے میں تو شادی کر کے پھنس گیا۔ اتنا تفاوت کیوں؟ اس کا بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ہم نے اس زندگی کے مقاصد ہی کو نہیں جانا اور انہیں بنیاد بنا کے ہم نے یہ سفر شروع نہیں کیا تو یقین پھر پھنسنے والی بات ہے، پھر مجھے سکون نہیں مل سکتا۔ شریعت نے 3 چیزوں میں سکون رکھا ہے، رات میں سکون ہے، اپنے گھر میں سکون ہے، بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں سکون ہے۔ آج کا بیچارہ خاوند، میں اسے بیچارہ کہوں گا، آج کا بیچارہ خاوند سکون تلاش کرنے کے لیے رات کا اکثر حصہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ گزارتا ہے۔ رات کا اکثر حصہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ گزارتا ہے، جی کچھ سکون پانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ یاد رکھنے اس میں سکون نہیں، شریعت نے 3 چیزوں میں سکون رکھا ہے کہ رات کا اکثر حصہ بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارو گے تو تمہاری زندگی میں سکون آئے گا۔ یہ ازدواجی زندگی کے بنیادی مقاصد ہیں، عزت، محبت، راحت و سکون۔ لیکن آج لگتا ہے کہ ہم نے یہ عزت پانا، دینا، محبت لینا دینا، یہ تو اس کے مقاصد سے ہم نے باہر کر دیا۔ عجیب حالات ہیں معاشرے میں، عجیب حالات، ایسے ایسے فون آتے ہیں کہ حقیقت ہے کہ سننے کی ہمت نہیں رہتی۔ معلوم نہیں گھروں میں بیویاں کتنی دفعہ مرتی اور کتنی دفعہ زندہ ہوتی۔ اچھے بڑے سمجھدار لوگ، گھر کے معاملات بڑے عجیب۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے ازدواجی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ تو یہ زندگی گزارنے کے چند بنیادی سنہری اصول ہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری ازدواجی زندگی پرسکون ہو جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مجھے چند بنیادی اصول ملتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے داماد تھے۔ حضرت عثمان غنی کی پہلی صفت یہ تھی کہ ان کے مزاج میں تحمل تھا، بردباری تھی، برداشت کا مادہ تھا۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنے مزاج میں تحمل پیدا کرے، برداشت و بردباری پیدا کرے۔ اب اپنی مزاج کو بدلے۔ آج چھوٹی سی چھوٹی بات پہ 40 سال تک آباد ہونے والے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ مزاج میں تحمل نہیں، برداشت نہیں۔ معمولی سی بات پہ بات بگڑتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعد میں پھر چور راستے ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کو راستہ بتا دیں۔ تحمل پیدا کرو، غصے پہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھو۔ حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں جتنی مرتبہ غصے کا کڑوا گھونٹ پیے گا اتنی ہی مرتبہ اللہ اسے قیامت کے دن اپنا مشاہدہ اور دیدار عطا فرمائے گا۔ معمولی بات تو نہیں۔ تو ہم نے اپنے مزاج میں تحمل پیدا کرنا ہے، برداشت۔ یہ حضرت عثمان غنی کی بنیادی صفت۔ اور دوسری صفت حضرت عثمان غنی کی یہ تھی کہ ان کے مزاج میں سخاوت تھی۔ خاوند کو چاہیے کہ اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق گھر والوں پہ فراوانی رکھے، صدقے کا ثواب ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان میں اگر کوئی اونچ نیچ آ جائے، برتن کٹھے پڑے ہوں تو کھڑک ہی جاتے ہیں۔ اگر کوئی اونچ نیچ آ جائے تو سب سے پہلے خاوند بیوی کے مقابلے میں اپنی آمدنی کو ہتھیار بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا یہ خاوند کیا ایک مرد کے بھی شان کے خلاف ہے، جو جنس سے ضعیف کے مقابلے میں اپنی آمدنی کو ہتھیار بنائے، بیوی کا خرچہ روک دے گا، اس کے ضروریات بند کر دے گا تاکہ مجبور ہو ناک رگڑے میرے قدموں میں پڑے۔ یہ ایک مرد اور خاوند کی شان نہیں ہے۔ خاوند کی دوسری بنیادی صفت یہ ہے کہ مزاج میں سخاوت پیدا کرے، گھر والوں پہ فراوانی رکھے،
कैसे भी हालात। यह हज़रत उस्मान गनी की सिफत थी। और तीसरी सिफत जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी वो थी शुजाअत। एक अच्छे ख़ावंद की हैसियत से जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि मेरे मिजाज में शुजाअत भी हो, हिम्मत भी हो, क्योंकि जिंदगी का तवील तरीन सफर है। इसमें कुछ मोड़ ऐसे आ सकते हैं जिस मोड़ पे चंद कदम हिम्मत और शुजाअत के साथ उठाकर मुझे सफर को टूटने से बचाना पड़ेगा। अगर मेरी मिजाज में हिम्मत और शुजाअत न हुई, मुमकिन है किसी मोड़ पे ये सफर टूट न जाए। कई मोड़ है, एक मोड़ मिसाल के समझाने के लिए अर्ज करता हूं, जो आम हमारा और आपका माहौल बन चुका है। अगर घर में तो माँ और बेटी का तस्वर कायम हो गया तो बहुत अच्छा, और अगर सास बहू का तस्वर कायम हो गया तो ये खावंद के लिए उन मोड़ों में से एक मोड़ है जहां इसे कुछ हिम्मत और शुजाअत के साथ कदम बढ़ाकर सफर को बाकी रखना पड़ेगा। न तो माँ बाप के मकाम में कमी कर सकता है, न बीवी बच्चों के हुकूक को कदमों के नीचे मसल सकता है। दोनों को लेके चलना। आज जब सास बहू का मामला बनता है तो हम बीवी को कुर्बानी का बकरा बना के माँ के सामने कर देते हैं। ये खान बेचारा बन के पीछे तमाशाई बना खड़ा होता है। ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। बीवी के को कुर्बान करता है। तू बेटा है तो माँ पे कुर्बान हो, 10 सुना दे, 20 लगा दे, तेरी माँ है। बीवी को सामने करके खुद पीछे तमाशाई बना खड़ा हो, गलत बात है। बेटे को चाहिए खुद कुर्बान हो अपनी माँ पर। शरीयत कतई इजाजत नहीं देती कि माँ को बीवी पे कुर्बान करो या बीवी को माँ पे कुर्बान करो। बेटे को चाहिए खुद माँ पे कुर्बान हो। तो कुछ मोड़ ऐसे आ सकते हैं जहां हिम्मत और शुजाअत के साथ कदम उठाने पड़ेंगे ताकि ये सफर टूटने से बच जाए। माँ बाप के मकाम को भी महफूज रखना है, बीवी के हुकूक का भी ख्याल करना है, दोनों का बोझ उठाते हुए आगे बढ़ना है। तो ये तीन बुनियादी सिफात है खावंद की। मिजाज में तहम्मुल, मिजाज में सखावत और मिजाज में शुजाअत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि एक अच्छी बीवी साबित होने के लिए एक बच्ची के लिए भी 3 बुनियादी सिफात हैं। पहली सिफत कि उसकी आंखों में हया, दूसरी सिफत उसके दिल में नेकी का जज्बा हो, और तीसरी सिफत उसके हाथ खिदमत में मसरूफ हो। ये एक अच्छी बीवी साबित होने के लिए बुनियादी सिफात है। ये वो सुनहरी उसूल हैं जो अज़दवाजी जिंदगी को, दुनिया के घर को जन्नत के घर में बदल देते हैं। अगली बात, पैगंबर अलैहिस्सलाम के अज़दवाजी जिंदगी की चंद बुनियादी सुन्नतें मेरे और आपका ईमान है। जहां महबूब की सुन्नत जिंदा होती है वहां नफरत जन्म नहीं ले सकती, मोहब्बत जन्म लेती। आप घर से बाहर हैं, मेरे और आपके माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने घर के सहन में चारपे में तशरीफ फरमा, हाथ में पानी का प्याला। जैसे आप दाखिल हुआ आपने बुलंद आवाज से सलाम डाला। पहली सुन्नत मालूम हुई खाउन को चाहिए जब भी बाहर से घर आए बुलंद आवाज से सलाम डाला। बीवी सामने नहीं, कमरे में सुन के पता चल जाएगा मेरे सर का ताज आ गया। हदीस में आता है जब खाउन बीवी को देख के मुस्कुराता है, बीवी खाउन को देख के मुस्कुराती है, अल्लाह की रहमत इन दोनों को देख के मुस्कुरा पड़ती है। लेकिन आज हमारे आपकी क्या हालत है? बाहर मुस्कुराते हैं, जब घर दाखिल होते हैं सांप सूख जाता है, या दाखिल होते ही वो शुरू हो जाते हैं, जमीन और आसमान एक कर देते हैं, ऐसी तैसी फेर के रख देते हैं। उस घर में क्या बरकत आएगी? जब मुस्कुराहटों का तबादला होगा अल्लाह की रहमत मुस्कुराएगी, लेकिन घर में राहत, सुकून और बरकतें नाज़िल। इसलिए जब भी बाहर से घर आओ तो बाहर की उलझने, परेशानियां, कर्जे, कारोबार के मामलात, ये सारी टेंशनें, इसको एक गंडल बांध के इसे घर के बाहर पौड़ी पे रख के घर में दाखिल हुआ था। हम वो सारी टेंशनें सर पे रख के घर में दाखिल होते हैं तो मामला खराब हो जाता है। बाहर के मामलात बाहर रख के अंदर जाओ, खंदा पेशानी से सामना करो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर दाखिल हुए, बुलंद आवाज से सलाम डाला, पहली सुन्नत। फिर आगे बढ़ के फरमाया हुमैरा पानी बचा के मुझे भी दे देना। दूसरी सुन्नत मालूम हुई, आप हज़रत आयशा को नाम से नहीं पुकारते, या तो नाम को मुख्तसर करके या आइश, इसमें मोहब्बत झलकती है,
یا پھر حمیرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے. حمیرہ کا معنی میرے اور آپ کی زبان میں پنکی سے کیا جاتا ہے. آپ امی عائشہ کو پنکی کہتے تھے. اندازہ لگائیں کیسی محبت چلک رہی. یہ میرے نبی محبت دے رہے گھر والوں کو. آج ہمارا اور آپ کے ایک تصور کام ہو گیا ہے, جو گھر والوں کو محبت دے تو دوستانہ دیتا ہے, یہ رن مرید بن گیا. بھائی وہ رن مرید نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو وضاحت کروں. اور جی یہ رن مرید ہے, گھر والوں پہ سلام بھی ڈالتا ہے, بڑا خیال کرتا ہے, بڑا محبتوں کا اظہار کرتا ہے. یاد رکھنا, رن مرید وہ ہوتا ہے جو اپنی رن کی چاہت اور خواہش حلال کمائی سے پوری نہ ہو تو حرام سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس کی وجہ سے اپنی قبر کالی کر دیتا ہے. جو میرے نبی کی سنتوں کو اپناتے ہوئے اپنے گھر والوں کو محبت دیتا ہے وہ رن مرید نہیں ہے, وہ اپنے نبی کا مرید ہے. یہ تو اپنے نبی کا مرید ہے. فرمایا حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دے. خاوند کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے نام کے علاوہ ایک اچھے سے نام کا انتخاب کرے, اس نام سے گھر والوں کو پکارے. ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی, محبتیں بڑھتی چلی جائیں, محبتیں بڑھتی. ایک ایک پکار پہ گھر والوں کا 2-2 کلو خون بڑھ جائے. اچھا جو نئے جوڑے بن رہے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے, وہ ایک اچھے سے نام کا انتخاب کر لیں. اب کئی ساتھی سوچ رہے ہوں گے, آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے میں اس کی وضاحت خود کر دیتا ہوں. یہ ہماری تو زندگیاں گزر گئی, اولادیں جوان ہو گئی, ہم تو نام سے پکارتے ہیں. اب اگر کوئی الگ نام لوں گھر والوں کو, پھر تو دائیں بائیں دیکھیں کہ دوسری کہاں سے آ گئی. میں تو صفائی بھی نہیں دے سکوں گا, حقیقت ہے. اگر میں اب کوئی الگ نام رکھتا ہوں, اس سے گھر والوں کو پکارتا ہوں کہ دوسری کہاں سے آ گئی, میری صفائی بھی قبول نہیں ہوگی. تو ہم کیا کریں, ہم اس سنت کو کیسے زندہ کریں؟ تو اگر آپ سنجیدہ ہو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم آپ کو آسان طریقہ بتلا دیں. اگر کانوں کی چاشنی پوری کرنی ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی سنت زندہ ہو اور میری ازدواجی زندگی میں سکون آ جائے, دنیا کے گھر جنت کے گھر کا منظر پیش کرے, بالکل آسان ترتیب. آج تک گھر والوں کا نام لے کے آپ پکارتے رہے. نام فاطمہ تھا آپ فاطمہ کہتے تھے, زینب تھا زینب کہتے تھے, فہمیدہ تھا فہمیدہ کہتے تھے, خالدہ تھا خالدہ کے نام سے پکارتے تھے. لیکن اب آپ نے سوچا کہ میں نبی کی سنت زندہ کروں. اب آپ الگ نام تو رکھنے سے رہے, جو نام گھر والوں کا ہے اس نام کے ساتھ آخر میں لفظ جی لگا دو, سنت زندہ ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنا آسان ہے, یہ کام مشکل ہے. گھر والوں کے نام کے ساتھ لفظ جی لگاؤ, پکارو, سوال بڑا مشکل ہو جائے گا. شیطان ایسے روکے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو. صرف لفظ جی ہے. فاطمہ نام ہے, آپ فاطمہ ہوتا کہ آپ کو فاطمہ جی. خدا کی قسم سنت زندہ ہوگی, محبتیں بڑھے. تجربہ کر لو, نبی کی سنت زندہ ہو, وہاں نفرت نہیں آ سکتی, وہ محبت آئی. فرمایا حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی بچائے, پیالہ پیش کر دیا. تیسری سنت توجہ رکھنا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حمیرہ نے کہاں ہونٹ مبارک لگائے تھے, پیالے کو گھمایا, گھما کے جہاں حضرت عائشہ نے ہونٹ مبارک لگا کے پانی نوش کیا تھا, آپ نے اسی جگہ پہ ہونٹ مبارک لگایا اور باقی پانی نوش فرما لیا. تیسری سنت معلوم ہوئی کہ جتنا ممکن ہو سکے خاوند کو چاہیے گھر والوں کو محبت دے. یہ صرف یہ نہیں کہ اپنی چاہتیں بس پوری کرنی ہے, جب طبیعت بھر گئی تو بس چھوڑ دیا, دوسری شادی کر لی تو تیسری کو چھوڑ دیا, پوچھا جائے گا. قیامت کا دن اسی لیے تو ہے, حساب کتاب دینا ہو. دوسری شادی ہو گئی تو تیسری فارغ, اس کا کوئی حق نہیں رہا, اس کے کوئی ضروریات نہیں رہی. بھائی 4 کرنی سنت تو ہے. حضرت بیٹھے ہیں, آپ پوچھ لیں, عدل و انصاف کون قائم کرے گا, وہ کیا ہے؟ ایک کے ساتھ تو کر نہیں سکتے, باقی ساتھ کیسے قائم کریں گے عدل و انصاف؟ محبت میں بھی برابر کی تقسیم, صرف چیزیں نہیں کھانے پینے کی, محبت میں بھی برابر کی تقسیم. تو یہ 3 بنیادی سنتیں جس سے گھر میں محبتیں آئیں گی. کچھ آخری باتیں عرض کرتا ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھنا. کافی عرصہ پہلے کہیں بات ہو رہی تھی, تو رانا صاحب تھے, علاقہ ہوگا ان کا. صبح کے ٹائم فون آ گیا, رات کو پروگرام ہوا,
دعا سلام کے بعد کہنے لگے یہ رات میں گھر گیا، آپ نے کہا تھا کہ گھر والوں پہ سلام ڈالا تو محبت بڑھے گی، میں گھر گیا میری بیوی پہ سلام ڈالا تو میرے بکھے پڑ گئے۔ میں سوچنے لگا کہ اسے میں کیا کہوں، خیر ہو تو اس سے پوچھا آپ کس ٹائم گھر گئے تھے؟ جی وہ تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے پروگرام ختم ہوا، کھانا کھانا کھاتے ہوئے وہ 1 یا 1:30 بج گیا تھا، 1:30 بجے گھر پہنچا۔ بیوی کیا کر رہی تھی؟ بیوی سوئی ہوئی تھی۔ دیکھیں ہر نیک عمل کے بھی آداب ہوتے ہیں، صرف نیک عمل کرنے سے وہ عمل نیک نہیں ہوتا، اس کے آداب بھی ہوتے ہیں، اس آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے کریں گے تو وہ عمل ثواب کا ذریعہ بنے گا، ورنہ نہیں۔ میرے ہاتھ میں گرم چائے کا پیالہ ہے، آپ آگے السلام علیکم، اب میں کیا کروں؟ آپ سے ہاتھ ملاؤ تو چائے میرے پہ گرتی ہے، نہ ملاؤ تو آپ نے انا کا مسئلہ بنا لیا تو میری بےزتی ہوگی، میرے سے ہاتھ نہیں ملا، یہ غلط ہے، یہ آداب نہیں ہے۔ آپ دیکھو میرے ہاتھ فارغ ہے تو پھر ہاتھ آگے بڑھا لو، فارغ نہیں ہے تو منہ سے سلام کرو، بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگے میری بیوی سوئی ہوئی تھی تو میں نے جا کے زور سے کان میں کہا السلام علیکم، وہ تو میرے پکے پڑ گئے، پکے پڑنے وہ بیچاری ڈرتی بھی اٹھی تو فوراً ہاتھ مارا، گریبان پہ ہاتھ چلا گیا۔ بھائی ایسا نہ ہو کہ رات کے 2 بجے جاؤ، بیوی سوئی بھی تھا، میں نے سنت ادا کرنی ہے اور اس کے کان میں چیخ سے السلام علیکم کے، ہر چیز کے آداب ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے آرام کو بڑا خیال رکھتے ہیں، بہرحال یہ تفصیل اپنی جگہ پہ۔ بعض صوفی مزاج لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں صوفی بنو خشک نہ بنو، صوفی بنو خشک صوفی نہ بنو۔ صوفی وہ ہوتا ہے نا جس کی محبتیں صاف ہیں، جس کی نگاہیں صاف ہیں، جس کے جذبات صاف ہیں، جس کے ارادے صاف ہیں، صوفی ہے، اچھی بات ہے، لیکن خشک صوفی نہ بننا۔ جو خشک صوفی بن جاتا ہے وہ دین کی بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے۔ لوگ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شریعت ہے یا اس کی اپنی طبیعت ہے، ہوتی اس کی طبیعت ہے، لوگ اسے شریعت بنا لیتے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا، وہ کچھ ماحول میں رہا تو بڑا ایک جذبہ سا بنا، نیکی پہ بھی نیکی ملتی ہے، نیکی کے ارادے پہ بھی نیکیاں ملتی ہیں، تو گھر آیا، آتے گھر والوں کہنے لگے داڑھی رکھ۔ گھر والے اوپر نیچے دیکھیں یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، جی آپ نے کیا کہا کہ میں کہہ رہا ہوں داڑھی رکھ۔ ویسے میں عورت ہوں، عورت کی تو داڑھی نہیں آتی۔ اس نے کہا اللہ کی بندی تو داڑھی رکھنے کی نیت ارادہ کر لیتی، اس پہ ایک ثواب تو مل جاتا ہے، تو داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیتی، ایک نیکی تو مل جاتی، تو خدا نہ خوش صوفی بن کے گھر والوں پہ داڑھی رکھنے کے ارادے نہیں کروانا۔ شریعت میں بڑی لچک ہے، ہاں بڑی لچک ہے شریعت، بالکل ناک کی سیدھ میں لوگ رہتے ہیں کہ اس کو سیدھا کر کے رکھو، غلط۔ کچھ قدرت فطرت کی زبان میں خاوند کو 1-2 پیغامات دے رہی ہے، یہ بات میں کر کے اپنی بات کو سمیٹ لوں۔ حضرت آدم کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے دفعتاً فرمائی، ڈھانچہ تیار ہوا، اللہ نے اپنے حکم سے روح پھونک ڈالی، حضرت آدم کی زندگی میں۔ ابن آدم کی تخلیق تدریجاً ہے، اور اماں ہوا کی تخلیق اللہ نے حضرت آدم کے پسلیوں سے کی، بیوی کو خاوند کے پسلیوں سے پیدا کیا۔ آپ بتائیں جو ذات بیوی کو خاوند کے پسلیوں سے پیدا کر سکتی ہے، کیا وہ سر سے نہیں پیدا کر سکتی؟ کر سکتی تھی۔ پاؤں سے نہیں پیدا کر سکتی تھی۔ پاؤں سے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ قدرت نے فطرت کی زبان میں خاوند کو پیغام دیا کہ بیوی کو قدموں کے نیچے ہی نہ رونتے رہنا، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی کوئی چاہت ہیں، کوئی خواہش ہیں، کوئی احساسات ہیں، کوئی جذبات ہیں، اور سر سے نہیں پیدا کیا۔ پیغام دیا کہ سر پہ بھی مسلط نہ کرنا، نہ کرنا جائز دیکھو نہ ناجائز، بس چاہتے ہیں وہ پوری کر دے۔ پسلیوں سے پیدا کر کے بتا دیا کہ اس کو دل کے قریب رکھنا، کیونکہ دل کے قریب جسم میں سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ پسلیاں۔ تو قدرت نے فطرت کی زبان میں خاوند کو پیغام دیا کہ بیوی کو دل کے قریب رکھنا۔ آج ہم فطرت کے خلاف چلتے ہیں تو پھر زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے، یا قدموں کے نیچے رونتے ہیں یا سر پہ مسلط کر لیتے ہیں، دل سے دور رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے خاوند اپنے دل کی بات بیوی سے نہیں دوستوں میں تذکرے کرتا ہے، بیوی اپنے دل کی بات خاوند سے نہیں کہہ سکتی، اپنے سہیلیوں میں اس کے تذکرے کرتا ہے، کیونکہ یہ سر پہ مسلط یا قدموں کے نیچے روندا لیکن دل سے دور رکھا، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ اس کو دل کے قریب رکھنا، پھر زندگی میں سکون آئے۔ اور یہاں ایک فطرت نے دوسرا پیغام بھی دیا، لیکن پسلیاں آپ سمجھتے ہیں کہ پسلیاں ٹیڑھی، پسلیاں کہ اس کے ٹیڑھے پن میں حسن ہے۔ ابھی کوئی عید گزری ہے، آپ نے دیکھی جانوروں کی پسلیاں ٹیڑھی، اس ٹیڑھے پن میں حسن ہے۔ اب اگر ایک پسلیاں بالکل سیدھی ہوں
چوڑی ہوں گی، بری بھی لگے گی، سائڈوں پہ چبھیں گی بھی۔ اللہ نے پسلیوں کو ٹیڑھا بنایا ہے، اس کے ٹیڑھے پن میں حسن ہے، تو عورت کی فطرت اور جبلت میں اللہ نے جو ٹیڑھا پن رکھا ہے اسی میں اس کا حسن ہے۔ آج کا خاوند تھوڑی سی بات پہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور اسے کھینچتا جاتا ہے حتیٰ کہ اپنی زندگی کا سکون تباہ کر دے۔ نہیں، آخر اسے ناز و نیاز کرنے ہیں، نہ وہ بھائی سے کر سکتی ہے نہ وہ باپ سے، اس نے خاوند سے کرنے ہیں۔ اس کے مزاج میں اللہ نے ٹیڑھا پن رکھا ہے، ناز و نیاز کرے گی، نخرے کرے گی، کبھی اونچا بول لے گی، کبھی کسی بات پہ ضد کر کے اڑ جائے گی۔ خاوند کو چاہیے اسے انا کا مسئلہ بنا کے دیوار نہ کھڑی کرے، سمجھے کہ اس کے مزاج میں یہ ٹیڑھا پن، یہ انداز ہے، اور اسی کو اس کا حسن مانے۔ ایک میاں بیوی تھے، بیوی کبھی اونچا بول لیتی تھی، خاوند نے سوچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا کہ امیر مومنین سے جا کے شکایت کرتا ہوں، وہ نہیں سیدھا کر دے گا۔ کہتے جب وہ گئے دروازے پہ دستک دی تو کچھ آواز سنائی دی، وہ سمجھ گئے کہ جو شکایت میں لے کے آیا اس کے اثرات یہاں بھی ہیں، تو واپس جانے لگا۔ امیر مومنین نکلے، دیکھا کہ ایک شخص سے آئے، دروازہ کھٹکایا، واپس جا رہا، آواز دی، وہ واپس آیا۔ بھائی کیسے آئے؟ امیر مومنین شکایت لائے تھا لیکن اس کے کچھ اثرات مجھے محسوس ہوئے، تو میں واپس جا رہا تھا کہ میں نے کیا شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خوبصورت جواب دیا، دل پہ لکھنے کے قابل۔ فرمایا دیکھو میری بیوی، یہ اس دور کی بات ہے جب فلش سسٹم نہیں تھا، میری بیوی بھنگن بھی ہے، بورچن بھی ہے، میری دھوبن بھی ہے، میرے بچوں کی 24 گھنٹے کی ملازمہ ہے، تھکی ماری چور رات کے 2 بجے سوئی ہے، اگر بچہ 2:30 بجے رو پڑا باپ کبھی نہیں اٹھے گا، ماں اٹھے گی۔ فرمائیے میری بھنگن بھی، میری بورچن بھی، میری دھوبن بھی، میرے بچوں کی 24 گھنٹے کی ملازمہ بھی، یہ میری اتنی خدمتیں کریں، میں اس کا ایک اونچا بول بھی برداشت نہ کروں۔ میں نے کہا میرے مومن بس میرا مسئلہ حل ہوگا، میرا مسئلہ حل ہوگا۔ ہمیں یہ خوبیاں، یہ خدمات اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ آخری بات، شریعت نے نسبت قائم کی ہے نکاح کی صورت۔ اگر ہم اس نسبت کی لاج رکھیں گے تو اللہ بھی میرے اور آپ کی لاج رکھیں گے۔ ایک میاں بیوی کے بارے میں آتا، پیار و محبت کی زندگی گزر رہی تھی، ایک موڑ پہ طلاق کلامی کا شکار ہو گئے۔ بات معمولی تھی لیکن بڑھتی گئی۔ خاوند نے ایک دن انتہائی غصے کی حالت میں کچھ فیصلہ لینے پہ مجبور، لیکن پھر سوچا اللہ کی بندی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیا، اسے نظر انداز کر دیا، دل سے معاف کر دیا۔ پھر پیار و محبت کی زندگی بسر ہوتی رہی۔ کچھ عرصے بعد خاوند کا انتقال ہوا۔ کسی نے پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا میرے پلے کچھ نہ تھا لیکن اللہ نے خاص کرم کر دیا۔ کہا وہ کیسے ہوا؟ کہنے لگا اللہ نے کہا میرے بندے، تو نے دنیا میں اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر رہا ہوں۔ اگر میں اس نسبتوں کی لاج رکھوں گا تو اللہ بھی میری لاج رکھے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔